آج آپ کو ایک بڑا کمال پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حسنین کریمین، آپ ایک مرتبہ مسجد میں ہیں، کوئی بندہ جو عمر رسیدہ تھا، بوڑھا بندہ، وہ آیا، اس نے وضو کیا۔ ان شہزادوں نے دیکھا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس نے صحیح وضو نہیں کیا۔ اب ہم اس کا طریقہ کار کیا نکالتے ہیں؟ ہم جا کہتے ہیں بابا جی تمہیں شرم نہیں آتی، وال چٹے کتے کیتے یہ، اتنی عمر ہو گئی ابھی تک وضو کرنا ہی نہیں آیا۔ ہم اس کی دل شکنی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے، جو نماز پڑھنے کبھی نہیں آیا، وہ اگر کبھی مسجد میں آ جائے، ہم اس کو تانے مارتے ہیں، آج کی میرا بھول گیا میں کوئی مطلب ہونے آیا میں انجھتے تو کدی مسیطے وڑیا نہیں۔ ہم اس کو پنچ کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نماز کے اندر وہ غلطی کر بیٹھے تو بس پھر اس کی جو پان پاتا ہے سب کچھ ہم اتار کے اس کے جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے ابھی تک ایک واقعہ یاد ہے، کیرش شاپ کے اندر پینٹ شاپ میں ملازمت کرتا تھا۔ ہمارے سیکشن میں ایک بندہ تھا جو بھنگ پیتا تھا، اور بھنگ پی کے نا تو پھر اس نے گالیاں نکالنی ورک شاپ کے اندر۔ اب بڑے بڑے افسر بھی اس سے ڈرتے تھے کہ اس کو ہاتھ ڈالے تو اس نے تو ہماری کیتی کترائی سب کچھ کھو میں ڈال دینی ہے۔ اچھا، اسی کے سیکشن میں مجھے لگا دیا گیا۔ تو میں نے وہاں پر کیا کیا، میں نے صبح جا کے وہاں تلاوت کلام پاک شروع کر دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ یقین جانیں کہ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ اس بندے کو پکڑ کے میں مسجد میں لے گیا۔ اب جو بندہ کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ جناب جیسے بھی اس نے وضو کیا اور نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا نماز۔ اب ایک بندے نے پکڑ لیا، اوے تن شرم ہی نہیں آتی ہے، نمازیاں دیکھو لنگڑ نے میں منہ چک کے آئے نہیں ہو مسیطے، پتہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے کنٹرول کیا، اور مسجد سے باہر نکل کے اس نے پھر وہ گالیاں نکالی۔ یعنی ہم کسی کی دل آزاری کرنا کوئی برا سمجھتے ہی نہیں ہے، کس کی دل شکنی کرنا۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت اس میں ملوث ہے، دل شکنی کرنے میں۔ مثال کے طور پر دوست احباب میں جب ہم بیٹھتے ہیں، 8-10 دوست ہیں، ایک بندے کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ اب ادھر سے بھی اسی پر تیر برس رہا ہے، ادھر سے بھی اسی پر تیر برس رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی پر برس رہا ہے، اور پھر سارے کھل کھلا کے ہنستے ہیں۔ اس کو پورے میرا محفل کے اندر بے عزت کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی مجھے اس طرح بے عزت کرے میرے اوپر کیا بیتے گی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ
اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اپنے لیے بے عزتی پسند نہیں کرتا تو کسی کی بے عزتی کیوں کر رہا؟ وہ بھی تو میرا بھائی ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے اتنے سے حصے پر ہی ہم عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ بھئی آپ مسجد میں بیٹھے ایمانداری سے بتلانا، کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے؟ کیوں جی چاہتا ہے؟ میری بیٹی کو کوئی ڈنڈے مارے، کوئی دھکے دے کے باہر نکالے؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کہ اس کو کیوں گالیاں نکال رہا ہے؟ کیوں اس کے ڈنڈے مار رہا ہے؟ کیوں اس کو بات بات پر نکل جائے تو؟ یار قرآن مجید کا دیکھو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے یار، کتنا پیارا انداز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے یتیموں کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لیا، نہ بابا، کون اس کے آٹے کا حساب کرے، کون اس کے نمک مرچ کا حساب کرے، کون اس کے کھانے پینے کا حساب کرے؟ کہیں اس کا مال ہمارے مال میں شامل ہو کے ہم نے اس کا مال کھا لیا، ہم تو جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ نہ جی، ہاتھ اٹھا لیے۔ اب یتیم کی پرورش کیسے کرے، کون کرے؟ تو قرآن مجید میں اگلا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان کے مال اپنے مالوں میں ملا لو، مکس اب کر لو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی یتیم کے لیے علیحدہ ہم ہانڈی نہیں پکا سکتے، اس کے لیے علیحدہ آٹا نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے علیحدہ 2 روٹیوں کا جناب کھانا نہیں پکا سکتے۔ تو فرمایا ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا لو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن اگلی بات دیکھو کیسی کمال کہی، فرمایا کہ خبردار یہ بات یاد رکھنا ان کے مالوں کو ہڑپ مت کرنا، نیت خراب نہ کرنا۔ فرمایا یہ سمجھو اگر اس بچے کی جگہ میرا بیٹا ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ تو یہ بھی کسی کا کچھ لگتا ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کی دل شکنی کرنا، کسی کو بے عزت کر دینا، اور پھر ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اوئے میں تے ان محفل چ ننگیا کر کے رکھ دیتا، میں تے ان بے عزت کر دیتا۔ یعنی ہم فخریہ طور پر کہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میرا بھی دل بڑا ڈر گیا۔ حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کرے یہ دلوں میں اتر جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ اونچی بولو ذرا۔ سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں، اور وہ 70 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اگر سب سے بڑا گناہ اوپر لکھا جائے، پھر اس سے چھوٹا گناہ اس کے نیچے، پھر اس سے چھوٹا گناہ اسے نیچے، پھر اس سے چھوٹا گناہ اسے نیچے، فرمایا جو سب سے کم درجے کا 70ویں گناہ ہلکا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سود کھانے کا سب سے ہلکا 70ویں درجے پر جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اب اندازہ کرو جو سب سے ہلکا گناہ یہ ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ جو پہلے نمبر پر ہے وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو کسی کی دل آزاری کرتا ہے،
کسی کو بے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور آج ہم اس کو برا جانتے ہی نہیں۔ ذرا ذرا سی بات کو پکڑ کے بے عزت کرنا، اس کو معاشرے کے اندر بدنام کرنا، خاندان کے اندر ذلیل کرنا، یہ ہمارا معمول بنا ہوا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کی، اس نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اور جس نے تنہائی میں کسی کی اصلاح کی، اس نے اس کو سنوار دیا۔ اب آپ نماز صحیح نہیں پڑھتے، ایک تو یہ طریقہ کار ہے، میں سب کے سامنے یار کتنے وال چٹے کیتے، شرم ہی نہیں آتی، ابھی تک نماز ہی نہیں صحیح پڑھنے لگا، تیرے ہاتھ اٹھانے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ یہ میں غلطیاں لوگوں کے سامنے بتلا رہا ہوں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے یہ نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ اب ایسا بندہ کیا کہے گا کہ یار میں بھول کے مسیتے آ گیا ہوں، آئندہ نہیں بڑھا گا۔ یار یہاں تک حکم ہے، اگر کوئی بندہ نیا مسجد میں آیا ہے، وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، غلط پڑھ رہا ہے، فرمایا اس کو مت ٹوکو، پڑھنے دو جیسے پڑھتا ہے۔ اور پھر دیکھو جب وہ نماز کے اندر پختہ ہو گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، نماز پڑھنے آنا لگ پڑا ہے، اس کو مسجد سے محبت ہو گئی ہے، پھر اس کو بٹھاؤ اور یہ کہو واہ 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 یا تو نماز پڑھتا بہت اچھا لگتا، یا تیرے بغیر میرا دل ہی نہیں لگتا، تجھے میں مسجد میں دیکھتا ہوں میرا جی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہو کہ یار تم وہ جو وضو کرتے ہو نا، چہرہ صحیح طرح دھوتے نہیں، آئندہ ذرا خیال سے چہرہ دھو لیا کرو۔ نہیں سمجھ لگی وہ؟ یار آپ اندازہ کرو، آپ نے یہ منظر میرے خیال ہے دیکھا ہوگا، ایک ڈاکٹر ہے، جب کسی کو ٹیکا لگانے لگتا نا تو پہلے اس کو ایسے مالش کرتا ہے، اس کا ذہن بناتا ہے، اور پھر آرام سے سوئی داخل کر کے ٹیکا لگا دیتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر کی وہ ٹیکے لگانے کی تکلیف محسوس اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ وہ سرنج پکڑ کے لاتے گڑم ایسے مار کے گڑا بندہ او مارا گیا، چیخ نکل جاتی۔ تو بھائی اگر کسی کی اصلاح کرنی بھی ہے تو اس کو پہلے محبت پیار کی گولی کھلاؤ، اس کو شفقت دو، محبت پیار دو، تاکہ وہ کہیں اصلاح کی وجہ سے کہیں مسجد ہی چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، تمہارے اصلاح کے انداز کو دیکھ کر کہیں مسجد سے نہیں بھاگ جائے۔ اور یاد رکھو، اگر ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے ایک بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک بندہ نہیں، ایک خاندان کی اصلاح ہو جائے گی، ایک نسل کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اگر ہماری وجہ سے کوئی بندہ ڈی ریل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے ہماری وجہ سے، ایک بندہ گمراہ نہیں، ایک خاندان، ایک قبیلہ گناہ ہو جائے، اور اس کا سارا گناہ اس بندے کے ذمہ جائے گا جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اگر کسی کی اصلاح کرنی بھی ہو تو بڑے احسن انداز سے دیکھو، انداز ہو تو کیسا پیارا انداز۔ میں اب اپنے اس موضوع کی طرف آنے لگا ہوں، حسنین کریمین۔ آپ مسجد میں ہیں، ایک بوڑھا بندہ وضو کر رہا ہے، اب اس کا وضو غلط ہے، وضو نہیں صحیح ہو رہا۔ اب سمجھانے کا ایک تو انداز یہ ہے، ہم کہیں بابا جی آپ کو شرم نہیں آتی، کتنے وال چٹے کیتے جے، کہاں ساری زندگی برباد کی ہے، ابھی تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اب اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ کیا کہے گا، لے چھوکرے میں نے اٹھ کے سمجھا دینے، شرم ہی نہیں آتی۔ آج کل دے بچے دیکھو، وہ سانو سمجھا لگ پے،
وہ تناؤ میں آ جائے گا، نہ اس کی اصلاح ہوگی نہ اس کو ثواب ملے گا۔ اب انہوں نے سمجھانے کا انداز دیکھو کیسا پیارا اپنایا۔ وہ بابا جی سے کہنے لگے بابا جی بڑا اچھا ہو گیا ہے آپ آ گئے ہو۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے جی ہمارے دونوں کے اندر اختلاف ہے، یہ کہتا ہے میں وضو صحیح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں، تو آپ انصاف کرنے والے آ گئے ہیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ نے ذرا فیصلہ کرنا ہے صحیح وضو کس کا غلط کس کا ہے۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ وضو کرو تو میں دیکھتا ہوں۔ اب دونوں شہزادوں نے بڑے اعلیٰ طریقے سے بڑے احسن انداز سے وضو جب کیا تو بابا جی کہنے لگے بیٹا تم دونوں کا صحیح ہے، غلط میرا ہی وضو تھا۔ یہ ہے انداز سمجھانے۔ آج ہم کسی کی دل آزاری کرنا سمجھتے ہی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ نے ایک بزرگوں کا نام سنا ہوگا حاتم اسم۔ حاتم اسم، اسم کہتے ہیں بہرے کو۔ کس کو؟ ہو اللہ کرے یار ہمیں بھی ایسی سوچ آ جائے۔ حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل، ان کے پاس ایک عورت آ گئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی تو وہاں کچھ اور بھی میرا مطلب ہے عورتیں بیٹھی ہوں گی۔ جب اس عورت کی باری آئی نا بات کرنے کی تو اس عورت کی ری خارج ہو گئی، آواز سر گئی اور اس کی آواز تھوڑی سی آ گئی۔ اب عورت جو ہے وہ شرمندہ بڑی ہوئی کہ میرے ری خارج ہو گئی ہے، بزرگوں نے اس کی آواز سنی تو وہ کیا محسوس کریں گے۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ اسی وقت فرمانے لگے مائی ذرا اونچی آواز سے بول، میں ذرا بہرا ہوں۔ مائی ذرا اونچی آواز سے بول، میں اونچا سنتا ہوں، میں بہرا ہوں۔ اس کو بڑی حوصلہ ہوا کہ میری اگر آواز نکلی بھی ہے تو بابا جی نے سنی نہیں ہوگی۔ لو جناب عورت نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی سوال کیا کرے آپ فرمایا کرے بھائی میں بہرا ہوں، ذرا اونچی آواز سے بولو، اپنے نام کے ساتھ بھی وہ بہرا لگا لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ پھر ایک دن کوئی اونچی آواز سے بات کرنے لگا، فرمانے لگے یار آرام سے بات کرو، میں بہرا تھوڑی ہوں، میں بہرا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے حضرت جی آپ اتنی دیر بہرے ہی بنے رہے۔ فرمانے لگے یار ایک عورت آئی تھی میرے پاس، اس بیچاری کی حواس سڑ گئی تھی تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بہرا ہوں تاکہ وہ شرمندی نہ ہو، وہ بے عزت نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بہرا ہوں، اور اس دن کے بعد وہ اٹھ کے تو چلی گئی، لیکن میں بہرا بنا رہا تاکہ اس کو بعد میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے تو وہ شرمندی نہ ہو جائے۔ آج مجھے پتہ چلا وہ فوت ہو گئی ہے تو میں اپنے بہرا پن چھوڑ دیا۔ یار ان باتوں پر کون عمل کرے گا؟ یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں۔ آج ہمارے ہاں حال کیا ہوتا ہے، ہم برائیاں بیان کر رہے ہیں، وہ فلانا بندہ ایسا، فلانا ایسا، میری بیوی ایسی، میری ماں ایسی، میرا بھائی ایسا، یعنی ہم ان کی برائیاں بیان کریں گے، اچھائیاں بیان نہیں کریں گے۔ مجھے ایک
بڑا پیارا واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کرے یہ بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر مزید کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کے بہت پیارے لیڈر، اور ان کا چہرہ بھی بڑا نورانی تھا، نام بھی نورانی، اور سب سے بڑی بات قرآن پاک بڑا کمال پڑھتے تھے، بڑا کمال قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ نورانی میاں وہ ہستی ہیں جن کو پتہ نہیں 23 یا 24 زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور آپ کے مریدین باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ، آپ ورلڈ لیول پر تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو سیاسی لیڈر بھی تھے۔ اچھا، آپ کے جو سسرال ہے نا، سسرال، وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے فضل الرحمان رحمۃ اللہ، یہ ان کے سسر تھے، ان کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ وہ ہستی ہیں جو ایک مرتبہ مدینہ شریف گئے ہیں، پھر مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے، فرمایا میں باہر نکلوں مجھے موت آ جائے، میں تو مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی وہیں گزار دی۔ ایک مرتبہ میں مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے گیا، تو مجھے اتنے عاشق رسول تھے، مجھے کہنے لگے یار تمہیں نعت آتی ہے تو مجھے نعت سناؤ۔ اب میں نے نعت سنانی شروع کر دی، پھر کہنے لگے اور سناؤ، میں نعتیں پڑھتا رہا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ تو رونے لگ پڑے، کہنے لگے یار دنیا مدینہ شریف میں آ رہی ہے، میں مدینہ چھوڑ کے باہر کیسے چلا جاؤں؟ تو ان کی بیٹی پاکستان میں تھی، نورانی میاں کے گھر، تو جب کوئی پاکستان سے جاتا تو نورانی میاں کے بارے میں پوچھتے بھی ان کی کیا حال چال ہے، طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے، اس طرح کی گفتگو ہوتی۔ جیسے ہمارے کوئی عزیز گاؤں سے آئے تو ہم پوچھتے ہیں یار فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ ایک بندہ کوئی دل جلا سا تھا، وہ لگا بدتعریفی کرنے، وہ جی وہ تو سیاست میں آ گئے ہیں، تو وہ یہ کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر کہنے لگے بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نورانی میاں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی ہاں نماز تو وہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایسے تو بتلایا ہی نہیں، یہ برائیاں ہی دازدہ بھی ہمیں، او یار وہ نماز پڑھتا ہے یہ تو بتلاؤ، ہم اچھائیاں نہیں بیان کرتے، برائیاں بیان کرتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی کی دل شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کا انداز اتنا پیارا ہوتا کہ اگلا سمجھ بھی جائے اور اس کی بے عزتی بھی نہ ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا کرے، ہمیں بھی ایسا حوصلہ عطا کرے، ہم بھی لوگوں کی اصلاح کریں، اس انداز سے کریں کہ لوگ نیکی کے قریب آئیں، نہ یہ کہ نیکیاں جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔